بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والی ذات ہے۔ السلام علیکم۔ 27ویں شب رمضان المبارک کے نوافل و عبادت یا پھر اذکار۔ شب قدر کی خاص دعا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیں، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عرض کرو کہ اے میرے اللہ، تو بہت معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرمانے والا ہے، معاف کر دینا تجھے پسند ہے، بس تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں دو باتوں کا علم ہوتا ہے۔ پہلی یہ کہ نیک اور صالح لوگ اس رات کا جو ہے وہ ادارک کر سکتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اس رات کا علم ہو جانے کے بعد اس رات میں کیا جانے والا عمل، یعنی اللہ تعالیٰ سے خصوصی اور بیش بہا عظمت والی رات میں کیا طلب کیا جائے۔ لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں بعض احادیث اور صالحین کے تجربات کی روشنی سے معلوم ہوئی ہیں، جیسا کہ اس رات میں بکثرت فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کی طمانت و سکونیت محسوس ہوتی ہے، دلوں پر رقت طاری رہتی ہے۔ اس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو 14ویں کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کا ہوتا ہے۔ یہ رات بہت زیادہ ٹھنڈی یا بہت زیادہ گرم نہیں بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ یہ رات کھلی ہوئی ہوتی ہے اور روشن ہوتی ہے۔ اس رات میں آسمان کے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ اس رات کی کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کی گئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کہ اس رات کی کوئی بہت خاص عبادت ہے۔ جس قدر آپ سے ہو سکے آپ نوافل پڑھیں، استغفار پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، تسبیحاں کیجئے اور استغفار پڑھیے، نوافل پڑھیے، کیونکہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا۔ بہتر ہے کہ تھوڑے تھوڑے سبھی اعمال کیجئے، اس طرح ہر قسم کے اعمال کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اس تبدیلی سے عبادت کرنا بھی آسان ہوگا۔ اس مقصد اور متبرک رات میں بندوں کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، کیونکہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور خود بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنی بخشش طلب کرے، فرشتے اس پر آمین کہیں اور رب العالمین اسے بخش دیں تو اب اسے اور کیا چاہیے۔ یہ خاصیت صرف اور صرف شب قدر کو ہی حاصل ہے اور اس کی عظمت کا یہ ثبوت ہے۔ لیلۃ القدر، شب قدر کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر کو پالوں تو کون سی دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو ہمیں معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ شب قدر کے نوافل۔ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص 7 بار پڑھیں، پھر سلام پھیریں، استغفار پڑھیں اور درود پاک پڑھیں۔ اس نماز نفل پڑھنے والے کو اس کے ماں باپ کو بخش دیا جائے گا، یعنی کہ جو انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی اور اس کے ماں باپ کو دونوں کو بخش دیا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر 4 رکعت نماز پڑھیں ایک سلام کے ساتھ۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار پڑھیں اور سورہ اخلاص جو ہے اسے 7 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ موت کی تکلیف آسان کر دیں گے اور عذاب قبر جو ہے اس کو دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ پھر
4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ التکاثر ایک بار پڑھیں اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ جنت میں 4 ستون ملیں گے یہ 4 رکعت پڑھنے سے، جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر 4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار پڑھیں اور سورہ اخلاص 5 بار پڑھیں اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 41 بار سبحان اللہ پڑھیں۔ جو دعا مانگو گے قبول ہوگی انشاءاللہ۔ خاص وظیفہ برائے 27ویں شب۔ 27ویں شب کو سورہ ملک 7 بار پڑھنا بہت افضل ہے اور 27ویں شب کو 7 حامیم 11 مرتبہ پڑھیں۔ یہ عذاب قبر اور گناہوں سے بچنے کے لیے بہت افضل ہے۔